کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ پھر میں نے سوچا یار یہ بھی ایسے جیسے پہلے ہیں نا، یہ وہ اپنی نئی جماعت بنائیں گے، اپنا فرقہ لانچ کریں گے، مدرسہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ نہیں اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کے باپ دادا پاگل تھے۔ میں یار وہ تو اس وقت نہ کوئی ایجوکیشن تھی، نہ حدیث کی کتابیں تھی، نہ کچھ اور اس طرح یہ کا ہے ماحول تھا۔ بالکل عقلی اور علمی جواب۔ اور لوگوں کی مسجد فیملی میں کیا رسپانس تھا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس میں میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، مرزا صاحب کا ہے۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ سر میرا نام محمد ناصر خالد ہے، میں چکوال سے آیا ہوں۔ ناصر صاحب یہ بتائیں کہ پہلے جو آپ کا فرقہ تھا جی وہ کون سا تھا؟ سر میں اہل سنت دیوبند جو ہے نا اس سے تعلق تھا، ہاں اور جو ایس ایس پی اور جو تحریک خدام اہل سنت آپ کو پتہ ہے چکوال میں اس کا ہولڈ ہے، ہاں ان کی پوری قیادت اور ایس ایس پی کی پاکستان لیول کی، جیسے مولا اورنگزیب فاروقی، مولانا اعظم طارق، وہ جو بڑی قیادت اس کے ساتھ بھی میرے ذاتی تعلق ہے، یعنی پرسنلی وہ مجھے جانتے ہیں، کیونکہ پہلے میں ایک اساس ادارے میں ملازم بھی تھا، تو لاسٹ ایئر میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ تو مذہبی جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہم اٹینڈ کرتے تھے، ظاہر مانیٹرنگ کرتے تھے فرقہ واریت اور دہشت گردی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انٹریکشن تو سب کے ساتھ ہی تھا۔ تو پھر اس کے بعد پھر قرآن میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوں، جب بھی میں نے ختم کیا ترجمے کے ساتھ ہی ختم کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسلم شریف آلریڈی میرے پاس تھی، سیرت کی کتابیں عرقی کو مکتوم وغیرہ یہ دوسری بھی وہ بھی میں آلریڈی پڑھ چکا تھا۔ تو پھر ایسا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ کوئی ان کا میں نے کوئی باقاعدہ لیکچر نہیں دیکھا، لیکن ان کی جو اسٹوڈنٹس کی ویڈیو ہوتی ہے نا جو مختلف چینل سے وہ وائرل کرتے ہیں، اس کے کلپس میں سنتا رہتا تھا۔ مرزا صاحب کا سب سے پہلا تعارف کیسا؟ اس وہ کلپ دیکھ کے جی، وہ ان کے جو اسٹوڈنٹ کے کلپ ہیں نا یوٹیوب پہ، اچھا وہ اسٹوڈنٹس کے وہ دیکھے نا، جب یہ ریفرنس کوٹ کرتے نا اور اس کو ساتھ میں اس کو بالکل صحیح، حدیث نمبر لکھنا، کتاب کو سامنے دکھانا، میں یار پھر میں نے سوچا یار یہ بھی ایسے جیسے پہلے ہیں نا، یہ وہ اپنی نئی جماعت بنائیں گے، اپنا فرقہ لانچ کریں گے، مدرسہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، تو یہ بھی اس طرح باتیں ٹھیک کرتے ہیں، لیکن سبھی پہلے باتیں ٹھیک ہی سارے کرتے باتیں ٹھیک کرتے ہیں، بعد میں پھر پتہ چلتا نہیں کیا کرتے ہیں کیا۔ بارہ وہ سننا میں نے شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اس وقت وہ تو جاب کر رہے تھے، ریٹائرمنٹ بعد میں لی ہے، اور چلتا رہا۔ آخر ایک دن مجھے وہ کلپ میں دیکھا انہوں نے جو پریکٹیکلی نماز کا طریقہ بتایا ہے نا، وہ میں نے دیکھا، تو اس کے ساتھ پھر وہ بخاری مسلم اور دوسری جتنی بھی کتب حدیث ہیں ان میں سے انہوں نے ریفرنس کوڈ کیے سامنے دکھائے، تو اسے تھوڑا سا مجھے متاثر کیا۔ تو پھر میں نے کہا چلے گی رفع یدین سے شروع کرتے ہیں، مسلم تو میں آلریڈی پڑھ چکا تھا، وہ میں نے شروع کی نماز، لیکن ہوتا ایسے تھا کہ جب میں رکوع میں جاتا یہ اٹھتا نا، بعض دفعہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا، تو میں تو پہلے پڑھ رہا تھا نا ایسے ہی، ظاہر بات ہے، یار میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ اچھا 3-4 دن میں پھر میں نے کہا چلیں کوشش کرتے ہیں، اللہ کیا ہوا ہفتے بعد تقریباً وہ عادت بن گئی اور کوئی تھوڑا سا دل بھی لگنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، انہوں نے آبجیکشن شروع کر دیا، تو میں نے پھر انہیں وہ اس ریفرنس جو ان کے ہیں لیکچر کے وہ نے کوڈ کی، انہیں ہم یہ دکھائیں گے، مگر دکھائیں جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے، آپ کو ضد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کے باپ دادا پاگل تھے۔ میں یار وہ تو اس وقت نہ کوئی ایجوکیشن تھی، نہ حدیث کی کتابیں تھی، نہ کچھ اور اس طرح کا یہ ہے بالکل عقلی اور علمی جواب، ماحول نہیں تھا، صحیح بات۔ تو ان بیچاروں کو کیا، میں کہ 2-4 آدمی نماز پڑھتے تھے، پورا گاؤں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، آتی کسے نہیں تھی، تو ختم کروانا دوسرے گاؤں سے کوئی مولوی لاتے تھے اور اس کو روپیہ 200-400 دے کے ایک آدھ ختم کرواتے تھے۔ ختم کرنے والے یہاں کوئی نہیں تھا، قرآن مجید پڑھنے والے، ترجمہ کس نے پڑھنا، ترجمہ کس نے پڑھنا، تو میں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، بات دلیل کے ساتھ آپ کریں نا، یہ نہیں کہ پرانوں نے کیا کیا، پرانوں نے جو کیا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حجت ہے قرآن و حدیث۔ قرآن میں آلریڈی پڑھا، قائد میرے بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں غیر اینک ہے نا، پھر کوریت کے اینک ہے، میں نے وہ پڑھا ہوا ہے، میں دکھاؤں گا، میں یہ کروں گا، چلے جی دکھائیں۔ دکھانا کیا تھا جی، قصہ مختصر،
مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھ کے 10-12 نوجوان اور جو ہیں، جو اچھا۔ میرے 2 بیٹے بھی شامل ہیں، اچھا انہوں نے ماشاء رفع الدین کے ساتھ نماز جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اللہ، ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اور کو بھی دعوت دی ہے، وہ دلائل کو تو وہ مانتے ہیں، لیکن وہ پرابلم جو مرزا صاحب کوٹ کرتے ہیں نا، بالکل پرابلم وہی ہے کہ جو پہلے والے کو غلط تھے جی، اتنے عرصے سے 1400 سال سے 1200 سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں جی، وہ غلط تھے۔ تو دوسرا پھر انہیں حدیث اور فقہ، خاص طور پہ ادھر حنفی ہیں، ان میں فرق نہیں ہے کہ باب و حنیفہ کو ماننا اتنی ضروری ہے جتنا نبی کو ماننا ضروری ہے، ہاں دیکھ لیں اس میں کیا بنایا ہے، یعنی اس میں ڈفرنس وہ نہیں کر سکتے۔ بالکل ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کس منہج پہ، کس طریقے پہ، کس فقہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آیا ان کو کتب ہے نہیں ہے، یا امام یوسف کون ہے، اصل تو آدمی کو پڑھے امام یوسف کی لائف پڑھے، پھر پتہ چلے گا نا، دماغ تو پھر کھلے گا۔ تو اس لیے بہرحال الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ مزید کریں گے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے منسلک کریں، پڑھنا شروع کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے رفع الدین شروع کر لیا جی اور پھر اپنے گھر میں بیوی بچے ہو گئے، ان کو بھی دعوت دی؟ جی جی، اور لوگوں کو بھی دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور لوگوں کی فیملی میں کیا رسپانس تھا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن و سنت ہے، اس میں میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، مرزا صاحب کا ہے، ہاں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں نا، اب عبداللہ بن عمر سے ہے جی، جا کے دیکھ لیں فلاں نمبر حدیث ہے، 20 نمبر، ٹھیک ہے جی، فلاں دیکھ لیں فلاں دیکھ لیں۔ تو مسلم تو آلریڈی میرے پاس تو ہے، میں نے ابھی وہ مولوی صاحب اپنے مولوی صاحب کو دی ہوئی ہے، اس کی پہلی جلد، اچھا، تیسری میں پڑھ رہا ہوں، پہلی وہ نے دی ہوئی ہے، اچھا، کہ آپ بھی پڑھیں جناب، آپ بھی اب پڑھ ہی لیں، آپ بھی پڑھیں، تو وہ ان کے پاس ہی پڑھی ہے۔ پھر انہوں نے ایک امین صاحب ریکارڈوی صاحب کا ایک کلپ یوٹیوب پہ وائرل ہوا، کوئی لیکچر ان کا مدرسے کا 2-2.5 گھنٹے کا، اچھا، انہوں نے پھر مجھے اپنے دلائل کے رفع الدین یعنی ترک رفع الدین کے مطابق وہ لیکچر مجھے دیا ہے، وہ میں نے وہ بھی سنا ہے، تو اس میں ان کے جو آبجیکشن ہے وہ بھی میں پہلے تو لکھ کے مرزا صاحب، پھر میں ان کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے، سب کو نہیں کہتا ہے سوالوں کا، تو انہوں نے عبداللہ بن عمر والی جو حدیث ہے اس کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کیا ہے امین صاحب ریکارڈوی صاحب نے کہ وہ تو جی بچے تھے، بچے کی حدیث تو ہم نہیں لے سکتے۔ پھر وہ مالک بن ویرس والی ہے، مسلم ہے، بخاری میں، تقریباً ساری کتب میں وہ مالک بن ویرس، یہ وہ تو 20 دن رہے ہیں جی، وہ تو مسافر ہے، مسافر کی بات ہم کیسے مان لیں۔ وائل بن حجر والی ہے تو اس کے متعلق کہتے ہیں جی کہ وہ ان کا بیٹا بعد میں وہ یمن سے آ گیا تھا ادھر کوفہ، تو کوفہ میں اس کو مجھ سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا جی وہاں میرے والد کہتے تو تھے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ کوئی نماز پڑھی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھی، اس کو اس طرح انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اور اپنا بخاری اور مسلم جو امام ہیں دونوں، ان پہ یہ آبجیکشن کیا ہے اس لیکچر میں کہ کیونکہ یہ رفع الدین کے قائل تھے، انہوں نے ان حدیث میں ردل بدل کر دیا ہے اپنے مسلک اور مذہب کو بچانے کے لیے، یعنی یہ اس کا الزام ہے اہل سنت کا مقدمہ کھڑا ہے جی بخاری مسلم پہ، بالکل قرآن کے بعد، بالکل ایسا، اگر بخاری مسلم نہ ہو اہل سنت ان کے پاس ہے کیا؟ ہے کیا پھر؟ صحیح بات ہے، سچی بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے تو انہوں نے اپنا بابا وہ مرزا صاحب علی اپنا بابا بچانے کے لیے بخاری مسلم میں کو آبجیکشن کر دیا، دیکھ لیں کہ جی انہوں نے تبدیلی کر دی ہے، اگر تبدیلی کر دیا پتہ دریا برد کریں میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھنے کی صحیح بات ہے، پھینک کے اٹھا کے، پھر اگر بخاری مسلم کو صحیح کہا گیا ہے تو میں نے تو نہیں کہا نا جی، آپ لوگوں نے ڈاٹ لگائی نے تو نہیں کہا بھائی، آپ علماء نے بتایا، ہاں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ قرآن کے بعد ہی سب سے ٹھنڈے بخاری مسلم، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے جی، پھر اس میں حدیث بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، پوری ان کی سند ہے، جی جی ایسے ہی شروع سے بتایا ہے ہم تو لوگوں، پھر آپ جب ان پہ یہ اعتراض کریں گے اور اپنے دلائل میں پھر وہ 10 نمبر 8 نمبر کبھی مسترب الحکم سے، کبھی مصنف ابی شیبہ سے، کو صحابہ کے قول تابعین کے قول ترکہ یہ کہ حضرت عمر ایسے پڑھتے تھے، فلاں ایسے پڑھتے تھے، وہ قول بتاتے ہیں، پوری حدیث جو ہے مصنف ابی شیبہ میں بھی دیکھ لیں، انہوں نے مجھے بھیجی ہے وہ بھی، پھر میں نے پورے ریفرنس کو کوٹ کر کے ان کو واپس بھجوائی، وہ میرے موبائل میں ہے، جس آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا وہ بریلیوں کا ایک عالم تھا، تو اس نے مجھے پھر ایک لیکچر بھیجا کسی اپنے عالم کا، کسی رفع الدین پہ، اور اس نے پھر وہ کوڈ کیا تھا جی مصنف ابی شیبہ، پھر میں نے تو نیٹ سے مصنف ابی شیبہ جو ہے وہ کھول کے اسے پورے اسکرین شاٹ لے کے پورے کمنٹس کے ساتھ اسے پھر واپس بھیجی، میں یار کال کو نہ دیکھو نا، پوری حدیث کو دیکھو، مصنف ابی شیبہ میں بھی تو ہے نا رفع الدین والی، بالکل ہے، انہیں کیوں نہیں مانتے؟ کال آپ مانتے ہیں،
باقی وہ تدلیس والا جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود والی حدیث اس کی تدلیس کا بھی انہیں میں کہا یار جواب دو اس کا. تو مرزا صاحب نے پھر جو وہ ضعیف حسنات میں جو ان کا لیکچر ہے پھر اس کو میں نے ریفر کوٹ کیا تھا وہ جو حذیفہ بن یمان والی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری والی. میں کہا پھر اگر تدلیس مانی ہے پھر اسے بھی مانو نا. اپنی بربادی کرو پھر کہ ہمیں تو کوئی نہیں مسئلہ. بہرحال کیا رہا ہے کوشش تو کرنی چاہیے جی. باقی ہدایت تو میرے اللہ نے دینی ہے, ہدایت اللہ نے نبی نہیں دے سکتے تو ہم کیا ہیں, ہم تو گناہگار لوگ ہیں, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو اس طرح ہے جی الحمدللہ. یہ بتائیں کہ آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں ادھر؟ جی فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم آیا. تو وہ جو آپ کے ایس ایس پی جو آپ کہہ رہے تھے کہ میرا تعلق تھا ان سے, ان کا حصہ تھا, تو ان کے اعتراضات تو نہیں آئے پھر کہ یہ آپ ادھر لگ گئے ہیں ناصر صاحب؟ یہ ہے اچھا کہ الحمدللہ کو میں عالم تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بات تو دلیل پہ ہوگی نا جی. دیکھیں نا جب ایک بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق کوئی بات کہے گا کہ جی فرشتے روح لے کے جا رہے تھے واپس لے لی تھی, یہ صاحب کے لیے دھوبی نے یہ کہہ دیا, یہ دیوبند اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا. بالکل قصہ کہانی بالکل اڑاتے ہیں نا. ایسے ہی ہے. تو پھر شیخ رفاعی والا جو ان کا ہے پھر اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہی تو جی صاحب نے بتایا ہے کہ پیچھے سے دونوں ایک ہے. بھائی بات تو ایک ہے نا. اگر ایک چیز ان کے نزدیک ٹھیک ہے ان کے نزدیک خراب ہے, ٹھیک ہے کوئی بھی اگر وہی کام یہ کریں تو پھر اس پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ یہی بات ہے جی, دو نمبری کرتے ہیں نا. پھر اشرف علی تھانوی صاحب ایک ٹکٹ میں دو مزے. ہاں اشرف علی تھانوی صاحب جو دیکھیں نا, اگر بریلیوں کے اعلیٰ حضرت اور دیوبندیوں کے اشرف علی تھانوی بالکل ایکول پوزیشن پہ ہیں. بالکل ایسے ٹھیک اس طرح مانتے ایسے ہیں ایسے ٹھیک. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حکیم الامت کہتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, دونوں ایک تو جیسے پھر ہی. اعلیٰ حضرت اگر شیخ بغداد جنید بغدادی والا سناتے ہیں کسی اپنے شاگرد کو تو اشرف علی تھانوی صاحب بھی تو سناتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے, وہ بھی تو سناتے ہیں نا, وہی چیز وہ کو سنا رہے ہیں. تو معیار تو ایک ہونا چاہیے, معیار ایک ہونا چاہیے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. چلے جی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو تو پھر وہ اشرف علی تھانوی بھی ٹھیک ہے, پھر اعلیٰ حضرت بھی ٹھیک ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے فیور میں ہے, لیکن ہے وہی مسئلہ مین وہی ہے کہ پک اینڈ چوز ہے. بالکل ایسے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو. ٹھیک ہوگا جی, آپ سے بات کر کے ناصر صاحب بڑا اچھا لگا. ابھی تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی, بھی آپ بیٹھیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو, بہت شکریہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.